اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ میں جو میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے انڈیا کا میچ جو نیوزی لینڈ کے خلاف تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ اب انڈیا تو کوالیفائی کر چکا ہے، انڈیا تو بالکل ٹورنامنٹ سے جو ہے وہ ون کر کے دہلی ایئرپورٹ کی ان کی ٹکٹیں ہو چکی ہیں۔ جو جس طریقے سے کا سوچتا ہے نا، اللہ مبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو عطا کرتا ہے۔ انڈیا کی جو پلاننگ تھی کہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کیا جائے، پاکستان کے کرکٹ کے جو میدان آباد ہو رہے تھے ان کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن جب انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں سوچتا ہے نا تو پھر اللہ مبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان ایسا بنایا کہ آج انڈیا جو اپنے آپ کو سپر ڈوپر اور چیمپئن ٹیم قرار دیتی تھی، آج ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آج انڈین میڈیا پہ ان کی جو پوسٹر ہیں ان کو پھاڑا جا رہا ہے، اور انڈین جو عوام ہے وہ ان کے گھروں کے اوپر وہ آگ لگانے کو، جلاؤ گھراؤ کرنے کو تیار ہوئی بیٹھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ جس طریقے کا سوچیں گے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت ہی شاندار طریقے سے وہ ٹورنامنٹ کا جو سیمی فائنل ہے اس کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم بہت شاندار اور بہت جاندار پروڈکشن دکھا رہی ہے۔ اب دیکھیں انڈیا اپنے اندر اپنے ملک میں ایک IPL کرواتا ہے، اور IPL کا ہر میچ فکسڈ ہوتا ہے، اور انڈیا کے جو بڑے بڑے سٹار پلیئر ہیں نا جی، یہ سارے فکس میچ کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ فکس کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بالر ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی پیس ہوتی ہے، نہ کوئی گتی ہوتی ہے، نہ کوئی سپیڈ ہوتی ہے، ان کو جی ان کے خلاف یہ چھکے مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی تیر مار دیا ہے۔ اب تو اللہ کا کرم کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے میچ میں 10 وکٹوں سے عبرتناک شکست ہوئی، پھر کل جو ان کو شکست ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، نیوزی لینڈ کو ہی ان لوگوں نے جو ہے وہ جیلی جو ٹویٹ تھے اور جیلی جو ای میل کے ذریعے نیوزی لینڈ کے پلیئر کو جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا، وہ انڈیا سے ہی سارے لوگ مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ان کی تذلیل کروائی ہے۔ یہ تو کچھ اور سوچ رہے تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے ان کی ایسی عبرتناک شکست اور دھلائی ہوئی ہے کہ آج پورے انڈیا میں ہر بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان اور بڑا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم بالکل اب اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ جو بھی ہو جتنے بھی میچز باقی ہیں وہ جیت جائیں، لیکن انڈیا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے گا، کیونکہ انڈیا کا جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو کل 8 وکٹوں سے عبرتناک شکست ہوئی، اور پاکستان کے خلاف 10 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ اب میری تو نیک خواہشات، نیک تمنائیں جو ہیں کہ وہ ان اگلے میچ کا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا افغانستان، میری دعائیں ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی عبرت کی نشان دے، اور میری دعائیں ہیں کہ نیوزی لینڈ کو بھی شکست دیں اور وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں۔ تو یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہوگا جب افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ محمد نبی کی قیادت میں کوالیفائی کرے گی۔ انڈیا کا تو بالکل آپ سمجھیں کہ ان کا تو ٹورنامنٹ سے وہ بالکل ان کا اختتام ہو چکا ہے، اور اب ان کا ٹورنامنٹ میں کوئی ان کی جان نہیں رہی، اور وہ دل کو تسلیاں دینے والی بات ہے کہ جی بارش آ جائے اور 10 اووروں میں میچ جیت جائیں تو پھر حالات بہتر، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی ٹورنامنٹ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ان کا جو دہلی کا ٹکٹ ہے وہ بھی بک ہو چکا ہے۔ وہ بالکل یہاں سے سیدھا دہلی جائیں گے، اور وہاں پہ ان کا عوام جو ہے وہ بڑا پرتپاک استقبال کرے گی۔ اب دیکھنا اگلے میچ میں ان کو کس طریقے سے چھتر پڑنے والے ہیں۔ اور انڈیا کی ٹیم کے اندر بھی آپ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان کی بولنگ اٹیک اتنا اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ ان کی بولنگ اٹیک میں بھی کوئی وہ خاص خاطر خواہ نظر نہیں آیا۔ اشون کو وہ لے کر نہیں گئے، رویندر جڈیجا کا بال وہاں پہ سوئنگ نہیں ہو رہا، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور بیٹنگ میں جس طریقے کا گوتم گمبھیر پلیئر تھے، یا سریش رینا پلیئر تھے، مہیندر سنگھ دھونی فنشر تھے، اس طریقے کا کوئی پلیئر ان کے پاس اس ٹیم میں ایک رشت پنت کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آیا، اور مسلسل جو ہے وہ ناکامیوں کا سامنا ہے وراٹ کو۔ وراٹ 9 رنز پچھلے میچ میں بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں، 2 باریاں لی ہیں، بڑی ان کی توقعات کی جا رہی تھی کہ وہ بڑی باری لیں گے اور بڑا پروڈکشن دکھائیں گے، لیکن کل وہ بالکل مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں۔
اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ بالکل ٹیٹا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور افغانستان کو صرف ایک میچ جیتنا ہے. ان 2 میچ جیت چکے ہیں. نویبیا اور اسکاٹ لینڈ کو انہوں نے عبرتناک شکست دیا. پاکستان کے خلاف ان کا میچ بڑا پھنس کے ہوا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ اگر وہ نیوزی لینڈ یا انڈیا کو شکست دیتے ہیں تو وہ کوالیفائی ٹو سیمی فائنل. اور ان کا میچ جو پڑنے جا رہا ہے وہ میچ اے ٹیم یہاں پہ جو اے گروپ کی پہلی ٹیم ہے انگلینڈ, ان کے خلاف میچ پڑنے جا رہا ہے. اور پاکستان کا گروپ کی جو بی ٹیم ہوگی ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پاکستان کا میچ پڑے گا. گروپ اے کی ونر پاکستان اور گروپ اے کی ونر انگلینڈ اور گروپ بی کی جو ونر ہوگی وہ میرے خیال کے مطابق جو سب سے زیادہ پوائنٹ اور سٹرائک ریٹ کے لحاظ سے اوپر آئے گی وہ ہوگی گروپ بی میں پاکستان. میری نیک خواہشات نیک تمنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستان کے تمام چاہنے والوں کے لیے اور پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کی کرکٹ کا فیوچر اوپر دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ترقی کرے اور پاکستان جو ورلڈ کپ جیت کر لائے. ہماری نیک خواہشات نیک تمنا اپنی ٹیم کے لیے ہیں. انڈیا کے ہاتھ میں اور منہ پہ انشاءاللہ یہ تماچا بھی لگے گا اور ان کے منہ پہ خاک بھی آئے گی. انہوں نے برا جس لیے چاہا تھا اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی زبردست یہ اچیومنٹ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ سرخرو کیا ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اور عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں انڈین کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب مت کرنا بھولیے گا. ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹس نیچے دے کر ضرور ہمیں جو ہے وہ بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. باقی تمام دوستوں سے میری محبتیں اور میری عقیدتیں آپ کے ساتھ. آج یہ جو اوپر آپ کیپ دیکھ رہے ہیں یہ چترال کی ثقافتی کیپ ہے اور آج چترال کی آزادی کا دن ہے 1 نومبر. تو آج میں نے یہ اسپیشل جو کیپ ہے یہ انہی کے لیے انہی کی آزادی کو ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے چترال کے لوگوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے کے لیے یہ آج ڈریس ان کا پہنا ہے. میری دعائیں میری نیک خواہشات نیک تمنائیں اپنے چترال کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ہنستا آباد رکھے اور میرا ملک کا یہ جو پرچم ہے یہ ہمیشہ شاد رہے اور یہ پرچم ہمیشہ اونچی بلندیوں تک جاتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا ہم ناصر و نیک خواہشات نیک تمناؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.